چرس، افیون، ہیروئن اور اس کے علاوہ آئس بہت بڑی لعنت ہے، شراب بھی نشہ ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹ میں اپنا خود کراؤں گا۔ کمشنر صاحب نے خود کو بھی ڈوپ ٹیسٹ کے لیے پیش کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کمشنر پشاور ڈویژن ریاض محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کتنے منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا گیا اور دوسرے فیز کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ یہ جو پہلا فیز آج سے 3 مہینے پہلے شروع ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہوا ہے اور اس میں 1100 پلس جو ڈرگ ایڈکٹس تھے ان کی ریبلیٹیشن آج مکمل ہوئی ہے کامیابی سے۔ اور میں تو ان کو ڈرگ ایڈکٹس نہیں کہتا، میں نے ان کو غازی اور غازیوں کا نام دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میری معاشرے سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کو غازی کہیں۔ سیکنڈ فیز جو ہے وہ انشاءاللہ فرسٹ ویک آف ستمبر سے شروع ہوگا، تو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے پشاور کے لوگوں سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں سے، کہ آپ کو پشاور کی گلیوں سڑکوں پہ ایک ڈرگ ایڈکٹ بھی نہیں ملے گا۔ ایک بات میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ریہیبلیٹیشن کسی بھی جگہ نہیں ہوئی ہے۔ اس کو صوبائی حکومت کو ہم داد دیں گے جنہوں نے بھرپور سپورٹ کیا۔ جو منشیات کی سپلائی لائن ہے اس کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ پریونٹیو سائٹ پہ بھی جس طریقے سے ہم نے ریبلیٹیشن سائٹ پہ ایفرٹس کیے ہیں، اسی طریقے سے پریونٹیو سائٹ پہ بھی ایفرٹس کریں گے، اور وہ آپ نے چیف منسٹر صاحب کی تقریر میں خود ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت کتنی سیریس ہے اس بارے میں۔ ایک تو وہ منشیات کے عادی افراد تھے جو سڑکوں کنارے نظر آتے تھے، تعلیمی اداروں میں بڑا تیزی کے ساتھ یہ لعنت جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کے بارے میں لوگوں کی مسکنسیپشن زیادہ ہے، کوئی ایسا سالڈ یا اوتھینٹک سروے ادھر نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ چلیں کہ واقعی کتنے ایڈکٹس یا کتنی ایڈکشن اسٹوڈنٹس میں کتنی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انشاءاللہ ستمبر سے ہم ایک اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ہم ڈوپنگ ٹیسٹ کا میکانزم بنا رہے ہیں، اور وہ اسٹریٹجی جب تیار ہو جائے گی تو صوبائی حکومت چیف منسٹر کے سامنے رکھی جائے گی، ان کی اپروول کے بعد انشاءاللہ ہم رینڈم ڈوپ ٹیسٹ اسٹوڈنٹس کے، فیمیلز، میلز، اور اس کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹ میں اپنا خود کراؤں گا، اور اس کے بعد میری پھر اپیل ہوگی وائس چانسلر صاحبان سے، پرنسپل صاحبان سے، ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹریسز سے، کہ وہ بھی پہل کریں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ۔ تو یہ جو پہل آپ نے کی ہے، جو بہت بڑی پیشکش کی ہے کہ سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوگا، چرس، افیون، ہیروئن اور اس کے علاوہ آئس بہت بڑی لعنت ہے، شراب بھی نشہ ہے۔ دیکھیں جی، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، جو منشیات ہیں ان کے انشاءاللہ ہم جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹی، اور اس میں وہ پالیسی جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ نے دینی ہے، ہم اسٹریٹجی سامنے رکھیں گے، جیسے ریبلیٹیشن کی ہم نے اسٹریٹجی بنائی، صوبائی حکومت نے اس کی اپروول دی، ہم اسٹریٹجی بنائیں گے ڈوپنگ کے حوالے سے، تو جیسی صوبائی حکومت اس کی اپروول ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ من و عن اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ جی، ریاض محسود صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، کمشنر پشاور ڈویژن، اور کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بہت خود کو پیش کیا ہے سب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے، کہ اور اس کے بعد تعلیمی اداروں میں یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا کہ اسٹوڈنٹس تو کہیں منشیات کے عادی نہیں ہیں، اساتذہ یا جو اسکول تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں وہ تو کہیں عادی نہیں ہیں۔ جی، اس مہم کے کپتان ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان صاحب سے ہم بات کریں گے۔ سر، 1100 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اور 700 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مزید مریضوں کا علاج ہوگا۔ یہ جو 1100 ہیں، یہ اس بات کی کیا یقین دہانی ہے آپ کے پاس کہ یہ دوبارہ نشے کی طرف نہیں جائیں گے؟ یہ آپ کے نالج میں ہوگا، چونکہ آپ ہمارے ساتھ اس پورے مشن میں حصہ رہے، میڈیا اور سوشل میڈیا، جن کی وجہ سے پھر کمیونٹی سپورٹ بھی ہمارے ساتھ رہی ہے، تو یہ ان کا ہم نے ایک مانیٹرنگ کا اور ٹریکنگ کا میکینزم رکھا ہوا ہے۔ فیملیز کو ہم نے ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے بچے ان کو دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہر مہینے ہم وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں جن کو پشاور سے ادر کے ڈسٹرکس ہیں، وہ ان کے ذریعے سے ہم ٹریکنگ کریں گے، ان کی اسیسمنٹ کروائیں گے کہ کیا وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ پراپرلی ایڈجسٹ ہوا ہے، یا کوئی ریلیپس کے کوئی چانسز تو نہیں ہے، کوئی دوبارہ اس معاملے کے حوالے سے کوئی ترغیبات تو نہیں سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو وہ پورا ایک ٹریکنگ کا اور میکینزم ہم نے رکھا ہوا ہے، اور جہاں تک پشاور کے ریزیڈنٹس کا یا ریہیبلیٹیٹڈ پرسنس کا تعلق ہے، تو وہ ہم یہاں پہ خود فورٹ نائٹلی دیکھیں گے، مہینے میں بھی نہیں، فورٹ نائٹلی، چونکہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی ان کی کروا رہے ہیں ٹیوٹا کے ذریعے سے، اور ان کو جابس پہ بھی، جاب میں امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں۔
کتنے لوگوں کو جابس ملیں گے؟ 341 پلس ابھی تک ان 1100 میں سے 1100 میں سے 446 جو ہے 446 وہ پشاور کے ہیں. اسی 446 میں سے 341 کو ہم جابس دلا رہے ہیں. چونکہ صرف جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جابس آپ دے رہے ہیں؟ تو پشاور کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو دے رہے ہیں, اور باقی بھی اگر کوئی اس حوالے سے وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے پشاور میں رہ کے جابس کرنی ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, تو ان کے لیے ہم مواقع پیدا کروائیں گے. مختلف اسٹیک ہولڈر سے, انڈسٹریل ایسوسیشن سے, ٹریڈرز یونین سے, چونکہ اس حوالے سے ہماری ورکنگ آلریڈی کمپلیٹ ہے اور کمٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں, اور اگلے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب روزگار پہ ہوں گے. اچھا, تعلیمی اداروں میں ڈوپ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ بہت زیادہ تعلیمی ادارے ہیں, یعنی یہ ایک کہا گیا ہے کہ آئس کا نشہ جو ہے وہ یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا ہے. نو ڈاؤٹ آئس کی جو پریویلنس ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بہت زیادہ ہے, اور یہ جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی ہے کہ میں اگلے دنوں میں آپ لوگوں کی میٹنگ کال کرواؤں گا. کمشنر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ بچوں میں بھی اس چیز کا تدارک ضروری ہے اور ان کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی شروع کروائیں گے, تو جو پبلک یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز, گورنمنٹ کالجز اور پرائیویٹ کالجز, گورنمنٹ اسکول اینڈ پرائیویٹ اسکول, ان سب اسٹیک ہولڈرز کی اور ان کے ایسوسیشنوں سے مل کے ہم ایک گائیڈ لائنز بنائیں گے کہ ان کو کیسے انشور کریں گے. تو وہ جو اسٹریٹجی ہوگی اور ایکشن پلان ہوگا وہ سی ایم صاحب کو ہم پریزنٹیشن دیں گے, ان سے اپروول لیں گے, اور پھر باقاعدہ اس کام کا آغاز ہوگا. ڈوپ ٹیسٹ ہوگا, سٹارٹ میں بھی ہوگا, پیریوڈیکلی بھی ہوگا, ایگزام سے پہلے بھی ہوگا, ڈفرینٹ سیمسٹرز میں بھی ہوگا, چونکہ یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایڈمیشن کے ٹائم پہ تو آپ کر لیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایڈمیشن کے بعد یہ بچہ کسی بھی نشے کی طرف مائل ہو سکتا ہے. کمشنر صاحب نے خود کو بھی ڈوپ ٹیسٹ کے لیے پیش کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, میرا کمشنر صاحب کا پہلا نمبر ہے, تو بلکہ میں اس سے پہلے والنٹیئر کروں گا کہ سب سے پہلے میرا کر لیں. اچھا, ایک نیک نیتی سے مہم شروع کی گئی اور ہم نے دیکھا اس کا نتیجہ بھی. نیک نیتی کے ساتھ یہ جو نشہ سپلائی کرنے والے لوگ ہیں, بیچنے والے لوگ ہیں, ان کا کلا کما کیوں نہیں کیا جاتا؟ جس طرح آپ نے پروگرام کے اندر دیکھا کہ, اور ہماری بھی خواہش تھی کہ سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر لیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اور اس نشے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, سپلائیز لائنز کو کنٹرول کرنا, وہ مینلی پولیس, ایکسائز اور اینٹی نارکوٹکس فورس. تو کمشنر صاحب نے اپنی تقریر میں گزارش کی اور اس پہ انہوں نے جس اسپرٹ کے ساتھ وہ اپنا جذبے کا اظہار کیا, تو وہ بھی اپریشیبل ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب سپلائی کٹ جائے گی, تو جب نشے کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی, تو یہ پیشنٹس آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے. اور فی الحال تو یہ کیوریٹو سائڈ جاری ہے, جب تک آخری پیشنٹ یا آخری ایڈکٹ تک ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوتا. پروونشل گورنمنٹ کا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ.